افسروں کے اعتراض اٹھاتے ہیں امیر مختار نے بدلہ لے لیا، مار دیا ہمارے ساتھ کو، شمر کو، قلی کو، یزید تو اپنی موت آپ مارا تھا 14 ربیع الاول کو، 5 کے جہنم ہوا تھا. تو اب امام اس کو کیوں ماریں گے؟ اچھا میں بھی اصل میں اس کے جواب تو موجود ہے، جس طرح شیرازی نے دیا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک چیز اور آئی. آپ بھی کہیں گے یہ ماحول معاشرے کی، پہلے پولیس اٹھا کے لے کے جاتی ہے تھانے، پھر تو وہاں مارتی ہے، اس کے بعد پیش کیا جاتا ہے عدالت میں، اس کے بعد پھر جو جیل پہنچتا وہاں پٹتا ہے. وہاں یہ نہیں کہتا وہاں پٹ کے تو آیا ہوں کا وہاں کی مار الگ تھی، کیس کے بعد یہاں کی مار الگ ہے. تو اسی طرح امیر مختار غیر معصوم ہے، اس کے عقل میں جتنا آیا اس نے اتنا مارا. جب امام معصوم آئیں گے وہ حجت خدا ہے، انہیں پتہ ہے کہ جرم کی سزا بنتی کتنی تھی. یہ جناب عدالت دسرابی شیرازی کے آگے سوال اٹھایا تھا کہ یہ عدل کی خلاف نہیں، امیر مختار نے قتل کر دی کافی ہے. لیکن یہ ایک سوال اور تھا، جب امیر مختار نے قتل کر دیا تب امام کسے قتل کریں گے؟ اب ہمیں کہنا پڑتا تمہیں حجت خدا کے اثر کا علم نہیں ہے. حجت خدا وہ ہے جب اشارہ کرے تو مردہ زندہ ہو جائے، مردہ زندہ ہو جائے. اور واقعاً میں ایک عمل دیتا چلے جاؤں، بہت سے کیا یہاں جتنے افراد بیٹھے ہیں کوئی یہ کہتا ہے پروردگار ہمیں امام کے ناصران میں شامل کر دے، امام کے ناصروں میں ہمارا نام لکھ دے. امام کے آوان آن سے نکلا ہے یعنی مدد کرنے والے، امام کے آوان میں ہمارا نام لکھ دے. لیکن فقط کہنے سے نہیں ہوگا، کچھ عمل کرنا پڑے گا. نماز فجر کے بعد چھٹے امام کی حدیث، نماز فجر کے بعد اگر کوئی 40 دن دعا عید کی تلاوت کرے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، اگر آپ کے عربی تیز ہے تو میں خیال میں 3 سے 4 منٹ میں دعا ختم ہو جاتی ہے دعا عید. اور اس کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ مارنا، 6 مرتبہ ہاتھ مارنا پڑتا ہے، اللہ جل اللہ جل اللہ جل. یہ امام زمان امام فرما رہے ہیں اگر کوئی فجر کے بعد 40 دن یہ دعا پڑھ دے اور وہ امام کے ظہور سے پہلے مر گیا تو امام آ کر اس کی قبر کی طرف اشارہ کریں گے، خالی وہ حکم خدا سے زندہ ہو کر امام کے انصار میں شامل ہو جائے. یہ تو امام کی اٹھنے کا تھا. اور دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں اگر امام آئیں گے تو میں شروع کو ایسا معلوم نہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کا آدھر سکھاتے رہیں بیٹا یہ جو ہے نا یہ جناب سیدہ کے قاتل تھے، آپ یہ اللہ میں تو کو پروردگارہ ہمیں بھی امام کے انصار میں شامل کرتے تاکہ جناب سیدہ پہ دروازے جلانے والے کے اوپر ہم بھی ذرا اپنا ہاتھ صاف کریں، ہم بھی ہاتھ اٹھائیں جس سے سیدہ پہ دروازہ جلایا. پروردگارہ اتنی مولت دے جناب علی اکبر کے ماننے والے سے ہم بھی ذرا دوبدو ہو جائیں، امام حسین کا ہاتھ اٹھانے والے کو ذرا ہم بھی دیکھیں. یہ فقط آواز تو نہیں، دعا عہد پڑھے. چھٹے امام نے یہ جملہ کہا جو یہ دعا پڑھے، 4-5 منٹ کی دعا ہے، یہ تقریباً 3-4 صفحے ہیں تعقیبات کے. امام نے فرمایا ہر حرف کے عوض جو یہ دعا پڑھے گا روزانہ، ہر حرف کے عوض 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 1000 گناہ صاف کر دیے جائیں گے. اب اندازہ کریں امام کی دعا پڑھنے پر یہ انعام ہے تو امام کے ساتھ رہنے اور امام کی غیبت میں عمل کرنے پر کتنا بڑا انعام ہو، کتنا بڑا انعام ہو. مرنے سے تعلق اذان وقت یقیناً ایک خاتون کی اس سارے ثواب کی وجہ، اس سارے ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھیجنا، ثواب بھیجنا. ایک چیز میں نے آپ تک پہنچا دی، انشاءاللہ جو بھی دعائیں پڑھے گا، راجہ بھائی کی بات ہے، حور فاطمہ کو اس کا ثواب اس وقت تک پہنچتا رہے گا جب تک اس دعا کا اثر رہے گا. اور یہ بہت سے لوگ سنتے ہیں مجلس کوئی اچھی طرح آتے ہیں، مطلب حیدر بھائی خدا بھائی کا رحمت کرے، ایک بار دعا رحمان سورہ رحمان کے اندر فضیلت بیان کر دی، وہ کہتے ہیں کہ 4 سال سے تو مستقل پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ. سورہ یاسین پابندی پڑھتے دعا ہے. دوسری چیز آسان چیزیں آج ان معلومات کے سارے سال میں پہنچا دوں. آذان و اقامت کے جملے دہرانے سے پروردگار عالم گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف کر دیتا ہے. آذان کے جملے آپ نے دیکھا کہ مسجد میں کہیں بھی ہیں، چاہے کسی بھی مکتب فکر کی آذان ہو رہی ہے، آذان خدا کی ہے، کسی بھی مکتب فکر سے ہو رہی ہے، کوئی یہ نہیں کہ ہمارے نہیں، کلام تو خدا کا ہے نا، چاہے کسی کے بھی منہ سے ادا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا سید السجاد نے دربار میں بتایا کھڑے ہو کر، چاہے بے وقت کی اذان ہے لیکن اذان ہے اور میرے بابا حسین کی فتح کا اعلان ہے کہ اذان باقی رہی، محمد رسول اللہ باقی
لینے جا رہے ہیں، اس کے سپاری اس کے سپاری، آپ نے کہا کسی کی تو چلے گی، آپ کے اس کی رے تو نہیں کافی، اگر اسی کی رد کر دی تو کیا ہوگا؟ اسی لیے بہت سارے طریقے بتا دو، کوئی تو کام آئے گا۔ تو اِنَّا أَنزَلْنَا کی تلاوت اور پھر کیا ہی بہتر حدیث ہے کتاب لمحہ میں، جو مولوی بننے کے لیے، مولوی بننے کی آخری اور مرتد بننے کی پہلی کتاب کہلاتی ہے، جس کو لکھنے والے نے 7 دن میں شہید اول نے اپنے خون سے قید خانے میں لکھا تھا۔ 7 دن میں لکھی گئی تھی وہ کتاب، اور شہید اول اپنے خون سے لکھ رہے تھے۔ نیند آ گئی تو قلم خود چلتا رہا۔ جو کتاب 7 دن میں لکھی گئی ہے، پاکستان میں وہ کتاب ہمارے ہاں ایران کا معاملہ 2-3-4 سال کا، 3-4 سال کا ہے، ہمارے یہاں اس کتاب کو پڑھنے میں کم از کم 7 سال لگتے ہیں، جو 7 دن میں لکھی گئی تھی کتاب، قید خانے میں لکھی تھی شہید اول نے لمحہ کی کتاب۔